بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى جنازہ صبی من الانصار فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه فقال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهو في أصلاب آبائهم رواه مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول کو انصار کے ایک بچے کی جنازے کے نماز کے لیے بلایا گیا۔ بس میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اس کے لیے خوشخبری ہو، یہ تو جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے، اس نے کوئی برا عمل بھی نہیں کیا اور یہ اس کے زمانے کو بھی نہیں پایا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی تو ہو سکتا ہے، بے شک اللہ تعالی نے جنت کے لیے جنت والوں کو پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ اپنے آباء و اجداد کی پیٹوں کے اندر تھے، اور اللہ تعالی نے جہنم کے لیے جہنم والوں کو پیدا کیا ہے، اور وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے۔ رواہ مسلم، اس روایت کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازے کے لیے بلایا گیا، اور یہ جنازہ تھا انصار کے ایک بچے کا۔ اب چونکہ بچہ کوئی برا عمل نہیں کرتا اور وہ شریعت کا مکلف بھی نہیں ہوتا، بچے پر نماز بھی فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، کوئی عمل اس پر فرض نہیں ہوتا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، یعنی جس طرح چڑیوں سے پرندوں سے سوال و جواب نہیں ہوگا، ایسے ہی اس بچے سے بھی اللہ کی بارگاہ میں سوال و حساب نہیں ہوگا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح چڑیے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتی، کوئی برائی کام ان سے نہیں ہوتا، ایسے ہی یہ بچہ ہے، اس نے بھی کوئی برا کام نہیں کیا ہے، اور جو برائی کا زمانہ ہے اس کو بھی اس نے نہیں پایا، یعنی بالغ ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا، بالغ ہونے کے بعد برائی کا زمانہ شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر کوئی خطا ہوتی ہے تو وہ خطا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے معاف ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی تو ہو سکتا ہے، یعنی یہ بات تو غیب کی ہے، تم یقین کے ساتھ کس طرح کہہ رہی ہو کہ یہ جنتی ہے، بلکہ احتمال یہ ہے اور امکان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نہ چاہیں تو اسے جنت کے علاوہ کسی دوسرے مقام پر بھی بھیج سکتے ہیں، اور چاہے تو جنت کے اندر۔ تو جو معاملہ غیب کا ہے اسے یقینی طور پر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے بھی جنت والوں کو پیدا کیا ہے،
اور یہ بات اس وقت طے ہو چکی تھی جبکہ اس دنیا میں آنے والا انسان اپنی باپ کی پشت کے اندر تھا۔ جس پانی کے قطرے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے وہ باپ کی صلب کے اندر ہوتا ہے، پشت کے اندر، اور پھر وہاں سے رس کر کے وہ ماں کی رحم کے اندر جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے اولاد ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب یہ اپنی باپ کی پشت کے اندر تھا اس وقت ہی جنت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ایسے ہی اللہ تعالی جہنم کے لیے بھی جہنمیوں کو، اس کے مستحقین کو پیدا کرتے ہیں اور وہ اپنی باپوں کی پشت کے اندر ہوتے ہیں، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے ہر انسان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانتے ہیں کون انسان جنتی ہے اور کون انسان جہنمی۔ یہ اللہ کا یہاں لکھا ہوا ہے، کوئی انسان اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو جس بات کا مکمل یقین نہ ہو اس بات کو جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شک کے طور پر استعمال کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ جنتی ہو۔ اس میں دونوں شقیں ہو جائے کہ ہو سکتا ہے جنتی نہ ہو، تو مکمل تحقیق ہو، مکمل یقین جس بات کا ہو اسی کے لیے یقینی جملے استعمال ہو جانے چاہیے۔ دوسرے اس روایت سے معلوم ہوا کہ کسی بھی انسان کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے مقدر کر دیا ہے جنت میں جانا بھی اور جہنم میں جانا بھی، لیکن وہ علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اسی لیے انسان کو کسی بھی انسان کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنہ۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے جہنم یا جنت کے ٹھکانے کو نہ لکھ دیا گیا ہو، یعنی تم میں سے ہر ایک آدمی کا جنتی ٹھکانہ اور جہنمی ٹھکانہ لکھا ہوا ہے۔ تو جنت میں جائے گا اس کا مقام جنت کے اندر ہے اور یہ بات طے ہے، لکھی ہوئی ہے، اور جس کے متعلق جہنم میں جانا لکھ دیا گیا ہے وہ جہنم میں ہی داخل ہوگا۔ ہر آدمی کے متعلق فیصلہ کیا جا چکا ہے، ان کی سیٹیں متعین کر دی گئی ہیں، ان کے مقام کو طے کر دیا گیا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول، افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل، کہ کیا ہم اپنے لکھے ہوئے پر بھروسہ نہ کر لیں اور ہم عمل کو چھوڑ دیں؟ جب ہر آدمی کے لیے طے کر دیا گیا کہ یہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے، پھر تو اعمال کو چھوڑ دینا چاہیے، اعمال اپنی مرضی کے مطابق کرتے رہیں، کیونکہ ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ انسان اعمال کیسے بھی کرتا رہے، جائے گا تو وہاں جہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکل میسر، کہ ہر آدمی کے لیے وہی راستہ آسان بنایا جاتا ہے لما خلق لہ، جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ جس آدمی کو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس آدمی کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیا جاتا ہے، اور جو آدمی جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان بنا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے تمہیں عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اما من کان من اہل السعادۃ فسیسر لعمل السعادہ، بہرحال جو آدمی نیک بخت ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے نیک بختی کے اعمال ہی آسان بنا دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ، اور جو بدبخت ہے تو اس کے لیے بدبختی والے اعمال آسان بنا دیے جاتے ہیں۔ ثُمَّ قَرَأَ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ پڑھی وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، من آتا، جس آدمی نے دیا اللہ کے راستے میں صدقہ وغیرہ،
واتقا اور اس نے تقوی اختیار کیا، گناہوں سے بچا، اللہ سے ڈرا، وصدق بالحسنى اور بھلائی کی بات کی تصدیق کی، اور بھلائی کی بات ہے لا الہ الا اللہ، اس نے اس کلمے کو سچا جانا اور اس کا اقرار کیا، اعلان کیا، تو اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے یہی راستہ، جنت کا راستہ آسان بنا دیتے ہیں۔ اور وہ اما من بخل، جو آدمی بخل کرتا ہے، اللہ کے راستے میں نہیں دیتا، واستغنا اور بیزار ہو کر بیٹھ جاتا ہے، وکذب بالحسنى اور بھلائی کی بات لا الہ الا اللہ کو جھٹلا دیتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے جہنم کا راستہ آسان بنا دیتے ہیں۔ تو جیسا بھی انسان ہوتا ہے، جنت والا یا جہنم والا، اس کے لیے راستے ایسے ہی آسان اللہ کی جانب سے کر دیے جاتے ہیں، اور یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مذکورہ آیت میں بھی بیان فرمایا ہے۔ بہرحال دو باتیں ہیں، ایک انسان کا ظاہری عمل ہے اور ایک انسان کا تقدیری فیصلہ ہے۔ اب تقدیری فیصلہ انسان کے متعلق کیا ہے کوئی نہیں جانتا، وہ جہنم میں جائے گا یا جنت کے اندر جائے گا، لیکن ظاہری فیصلے شریعت کے احکام ہیں کہ نماز پڑھو، گناہوں سے بچو۔ اب آدمی ظاہر کا مکلف ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بات ظاہر فرمائی ہے اس کے مطابق عمل کرنا لازم اور ضروری ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے معاملہ پوشیدہ رکھا ہے تو اس معاملے کو پوشیدہ ہی رہ دینے دیا جائے، اور اس کے متعلق بھروسہ کر کے بیٹھ جانا اور عمل کو ترک کر دینا یہ اللہ کی بندگی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے وہ تو اللہ کے حوالے، بس انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بندے کا کام یہ ہے کہ اپنے مالک، اپنے آقا کی اطاعت کرے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ اب آقا نے اس کے لیے کیا طے کر رکھا ہے وہ آقا کے حوالے کر دیا جائے۔ اور عجیب معاملہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے تو تقدیر کا حوالہ دیتا ہے، لیکن رزق کے معاملے میں ایسا نہیں کرتا، وہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کمانے کے چکر میں لگا رہتا ہے، کبھی نہیں بیٹھتا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا لکھ رکھا ہوگا مقدر میں وہ اتنا ملے گا، میں تو کام پہ نہیں جاتا، مجھے یہی ملے گا بیٹھے ہوئے، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کو وہ اللہ کی تقدیر پر نہیں چھوڑتا کہ میں نہ کسی سے علاج کراتا، نہ میں کسی بات کا پرہیز کرتا، نہ مجھے دوائیوں کی ضرورت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر میرے لیے صحت لکھی ہوگی تو صحت مل جائے گی، ہلاکت لکھی ہوگی تو ہلاکت مل جائے گی۔ کوئی انسان تقدیر پر اس بیماری کو نہیں چھوڑتا، لیکن نیک اعمال کے سلسلے میں نماز کے لیے کہ اللہ چاہیں گے تو بلا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تو چاہا ہے، مؤذن سے اذان کہلوائی ہے، قرآن میں واضح طور پر احکامات دیے ہیں۔ اب اللہ تو چاہ رہے ہیں کہ ہر بندہ مسجد تک آئے، نماز پڑھے اور شریعت کے مطابق اعمال کرے، تو اعمال میں تقدیر کا بہانہ ہو جاتا ہے، اور باقی دنیاوی کام میں کوئی تقدیر کا بھروسہ نہیں کرتا۔ ٹائم پر دوائی بھی لے گا، علاج بھی کرائے گا، اور ٹائم پر اپنے دفتر بھی جائے گا، دکان پر بھی جائے گا، کام پر بھی کرے گا، کھانا بھی کھائے گا۔ کوئی نہیں بیٹھتا کہ ٹیپ لگا کر بیٹھ جائے منہ پہ کہ تقدیر میں ہوگا تو یہ نوالا پیٹ میں چلا جائے گا، اور تقدیر میں نہیں ہوگا تو نہیں جائے گا۔ کوئی نہیں چھوڑتا، ہاتھ سے اسے بہتر ہاتھ بھی دھوئیں گے، دسترخوان بھی لگائیں گے اور پھر کھائیں گے بھی، یہاں تقدیر پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حدیث میں سمجھایا ہے کہ انسان کو نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے، اسی لیے کہ بندگی کا تقاضا ہی یہ ہے۔ تقدیر میں اللہ نے کیا لکھا ہے تو اللہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کام کا ہمیں حکم دیا ہے وہ کام کرنا لازم اور ضروری ہے، باقی اللہ نے جو لکھ رکھا ہے وہ انسان کے قیامت میں سامنے آ جائے گا کہ اللہ کی جانب سے جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ تو اعمال یہ اہل جنت یہ اہل جہنم کے لیے نشانی ہے۔ انسان جب دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے ایک نشانی سی ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ آدمی جنتی ہے، اور برے اعمال سے نشانی ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی جہنمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق فیصلہ کیا فرمائیں گے، اس کے متعلق یقینی بات اسی وقت معلوم ہوگی، یقینی طور پر کسی کے متعلق جنت کا یا جہنم کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں تو نہیں جائے گا، جنت میں داخلہ تو اللہ کے فضل ہی سے ہوگا۔
جیسا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں بھی اپنے عمل سے نہیں جاؤں گا، اللہ کے فضل سے مجھے جنت ملے گی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعمال چھوڑ دیے جائیں، بلکہ فیصلہ جنت میں جانے کا اللہ کے فضل سے ہوگا، اللہ کے حکم سے ہوگا۔ لیکن جنت کے اندر انسان کو جو درجات دیے جائیں گے وہ اعمال کے اعتبار سے دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم سے، اپنے فضل سے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ لیکن جنت کے تو بہت سے طبقات ہیں، ایک درجہ، پھر اس سے اعلیٰ درجہ، پھر اس سے اعلیٰ درجہ۔ یہ جو درجات حاصل ہوں گے بلندی کے اور اعلیٰ درجات، یہ انسان کے اعمال کے مطابق ہوں گے۔ جیسے اعمال ہوں گے اسی کے اعتبار سے جنتی کو جنت میں ٹھکانہ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت لکھ دی ہے۔ اب اگر ہم اعمال کو چھوڑ دیں گے تو پھر اعلیٰ درجات حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اعلیٰ درجہ اسی وقت حاصل ہوگا جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اعمال کرے گا اور اس کے وہ احکام جن سے اس نے منع فرمایا ہے ان سے اجتناب اور پرہیز کرے گا، نافرمانی سے بچے گا اللہ اور اس کے رسول کی، تب جا کر انسان کو اعلیٰ درجات حاصل ہوں گے۔ تو انسان کو اعمال کرنے بھی ہیں اور بھروسہ اپنے اعمال پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر کرنا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود، اپنا خالق ماننا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔